اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عقل مند کے لیے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. چند دن پہلے بھی سنا آپ نے. مفہوم ہے کہ عقل مند وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. پہلے شیخ نے فرمایا یہی اس کا مفہوم ہے یہی. لیکن ایک اور بھی حضرت مجدد نے فرمایا کہ کھڑے بیٹھے لیٹے تو آدمی گناہ بھی کرتا ہے عبادت کے ساتھ. تو جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتے یہ عقل مند. اور عقل مند کون؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے چند صفحات پر معرفت الہیہ حضرت نے لکھایا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے. اب وہ 12 صفحات تھے 26 صفحات تھے مجھے نہیں معلوم. اس پر پھر حضرت والا کو اللہ نے جو دل میں علوم عطا فرمائے اس سے اس کتاب کو اللہ تعالیٰ چھپوائے بڑی تعداد میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم لرؤوف الرحیم والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور واقعی تمہارا رب بڑا شفقت والا اور رحمت والا ہے کہ تمہارے آرام کے لیے کیا کیا سامان پیدا کیے، گھوڑے اور خچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ ان پر تم سوار ہو، تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور نیز زینت کے لیے بھی. اور وہ ایسی ایسی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے بناتا ہے جن کی تمہیں خبر بھی نہیں. بناؤ راکٹ جتنا بنانا ہے بڑا، ہمارے رب نے 1400 برس پہلے ہی فرما دیا. تو آپ کہیں گے راکٹ تو انسان نے بنایا، اس کا آپریشن بھی ہو رہا ہے. وہ یخلق مضارع ہے اور مضارع میں خاصیت تجدد استمرار کی ہوتی ہے، یعنی یہ فعل تخلیق برابر جاری رہے گا. اور خاصیت تجدد استمراری کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں بناتا رہتا ہے جن کی تمہیں خبر بھی نہیں ہے. جی بس اس آیت یخلق ما لا تعلمون میں قیامت تک کی تمام نئی نئی ایجادات داخل ہیں. دہریوں کی عقل ماری گئی ہے جو سائنس کی نئی نئی تحقیقات سے متاثر ہو کر اپنے پیدا کرنے والے کو ہی بھول گئے. آگے سنتے جائیں گے نا تو میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے کتنا مزہ آ رہا ہے. اللہ نے حضرت میرے پیارے شیخ، میرے آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک، ترجمان اکابر شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم نے چند دن پہلے مجھ سے فرمایا اس کو پڑھو، حضرت کی کتاب کو. جس دن حضرت نے فرمایا اسی دن اللہ نے توفیق دی. واہ، سائنس تو خود مخلوق ہے. سائنس کی حقیقت کیا ہے؟ سائنس میں اگر کچھ دم ہے تو ایک مکھی یا مچھر کا پر بنا دیں جس کا ظاہر اور باطن مکھی یا مچھر کے پر سے سرے منہ فرق نہ رکھتا ہو، ایک بال برابر. یا کسی درخت کی ایک پتی بنا دیں جس کے اندر بالکل اسی درخت کی پتی کے خواص پیدا ہوں. سائنس کا کوئی دعویٰ ہو تو پیش کروں. سائنس کو تو بلا وجہ لوگ بدنام کرتے ہیں، چمچے. سائنس کو تو بلا وجہ بدنام کرتے ہیں. سائنس بیچاری تو گونگی ہے، بہری ہے، اندھی ہے. آگے سنتے رہنا نا کیا ایمان تازہ ہوتا ہے. کہیں گے بھئی اس کو روکو، یہاں پر جمعرات کو بیان کرو. کیسے روک سکتے ہیں؟ دل پر ابھی بوجھ آ رہا ہے تو روکیں گے کیسے؟ مگر اس کے وکلا، چمچے یعنی اہل سائنس اس کی طرف سے بول رہے ہیں مدعی سست گواہ چست کا معاملہ ہے. اچھا ہم سائنس کے وکلائی سے خطاب کرتے ہیں کہ یہی لوگ اس کی طرف سے مکھی کا ایک پر بنا لیں یا درخت کی پتی، مگر ظاہری باطنی میں ذرا فرق نہ ہو. لوہا، تانبا، آگ، پانی، ہوا جن سے سائنس والے کام لیتے ہیں، کیا ان اجزاء کو سائنسدانوں نے پیدا کیا ہے؟ یہ معرفت اللہ کی ملتی ہے اللہ والوں کو. ان کا ذہن ادھر ہی لگا رہتا ہے. بچہ گود میں آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف ذہن چلا جائے گا. اسے کہنا چمڑیا نہیں. اور جس عقل اور فہم سے اشیاء کے خواص کی تحقیقات کرتے ہیں وہ عقل اور فہم ان کی ذاتی ملکیت ہے یا وہ کسی کی عطا ہے؟ آگے بڑھنا، اب آپریشن بڑھتا جائے گا. آپریشن یہ بری جہازوں کو جس کرۂ ہوا پر لے کر اڑتے ہیں، اس کرۂ ہوا کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہاں جی ٹھیک. بحری جہازوں سے جس سمندر پر مسافت قطع کرتے ہیں وہ سمندر کس ذات کا پیدا کیا ہوا ہے؟ لوہے سے جہاز بنا نا، لوہے سے بنا، لکڑی سے بنا، تانبے سے بنا، پلاسٹک سے کوئی چیزیں بنی، کوئی میٹل سے بنی. یہ سب کہاں سے آئیں؟ جوڑ کے شپ بنا دیا. 2,000 کنٹینر چلے جا رہے ہیں دوسرے ملک میں. یہ اللہ پانی نہ پیدا کرتے تو کیا ہوتا؟ پتہ چل جاتا کیا ہوتا. ایک دوائی بھی 10 لاکھ کی ہوتی پھر.
کہاں پہنچتی کب؟ جب مر چکے ہوتے. ٹھیک. اللہ اکبر. بحری جہازوں سے فرمایا کہ اگر نعوذ باللہ سائنس خالق ہے تو خالق کا اپنی مخلوق کے ظاہر اور باطن سے باخبر ہونا بھی ضروری ہے. پھر کیا بات ہے کہ رات دن اشیاء کے خواص کی تحقیقات میں مصروف ہیں. یہ نت نئی تحقیقات خود بے خبری کی دلیل ہیں. پھر ان کی تحقیقات میں اکثر غلطیاں بھی رہتی ہیں. آج سے چند دن پہلے جس تحقیق کا اعلان کرتے ہیں چند دن بعد اسی تحقیق کے خلاف اعلان کرتے ہیں ہے جی. اور اول تحقیق سے رجوع کر کے اپنی جہالت کا اقرار کرتے ہیں. اور خالق کی شان کیا ہوتی ہے؟ ارشاد فرما رہے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. بلا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا ہے، وہ باریک بین پورا باخبر ہے. خالق کے حقیقی کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوتے. آپ دیکھیں پہلے کہتے تھے چاول مت کھاؤ شوگر میں، اب کہتے کھاؤ. پہلے کہتے تھے آم مت کھاؤ، کہتے ایک آم تو کھاؤ. ہر وقت ٹیکنالوجی بدلتی رہتی ہے. اور پتہ نہیں مجھے تو اتنا آتا بھی نہیں ہے جتنا یہ لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ نہیں ویلیم 5 اب پرانا ہو گیا اب یہ کھاؤ. ہر وقت بدلتے رہتے ہیں ان کے. پہلے کہتے ہیں گڑ مت کھاؤ، اب جگہ جگہ گڑ کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. عجیب بات ہے بھائی. اور گڑ بھی تازہ ہو، کیمیکل ملا نہ ہو. بہرحال جی سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ولن تجید لسنت اللہ تبدیلا. اور آپ خدا کے دستور میں رد و بدل نہ پائیں گے. یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ جب اہل سائنس اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں تو ان کے تمام وہ افکار، ان کے وہ ہاتھ اور ان کی تمام ظاہری باطنی قوتیں بھی مخلوق ہیں جن کے ذریعے یہ نت نئی مصنوعات تیار کرتے ہیں. نیز جن اجزاء کی ترتیب و ترکیب سے نئی نئی چیزیں بنتی ہیں یہ اجزاء بھی مخلوق ہے. اور اس مجموعہ مخلوقات کا نام سائنس رکھا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ چند عاجز اور محتاج مخلوقات کا مجموعہ سائنس کا نام سے خدا بن بیٹھے، خدا کا انکار کر بیٹھے. اور اس خدا کے ماننے والے بندے بھی نکل آئے. جو دوسرے کو خدا کہہ رہا ہے اس کو خدا بنا دیا ان چیزوں کو. آپ سوچو کہ جن علاقوں میں برف ہے سمندر بھی برف بن جاتی ہے. اگر یہ سورج اللہ پیدا نہ کریں تو ایسے بڑے بڑے تودے آ کر جہاز سے ٹکراتے ہیں، جہاز ڈوب جاتا ہے. حضرت فرماتے ہیں ساری دنیا برف سے بھر جائے، اللہ کا سورج نکلے گا پگھل جائے گی ساری برف. فرمایا جتنے بھی گناہ ہمارے پوری دنیا میں بھر جائیں، اللہ کی رحمت اور معافی کا سورج نکلے گا، سب گناہ پگھل کے ختم ہو جائیں گے. مایوس کس بات کے ہوتے ہو بھائی؟ اس سفر میں کیا کیا لوگوں نے باتیں نہیں بتائیں. اصلاح کی فکر نہیں، نماز تہجد قضا نہیں ہے. جو حالات بتا رہے ہیں، جیسے آج آپ لوگ بیان میں سن رہے تھے، ایک بوڑھے نے حضرت سے کہا کہ ہر وقت بد نظری کرتا رہتا ہوں، دل میں خیالات پکاتا رہتا ہوں گندے. اس کو اصلاح کی فکر تھی، ہمیں فکر ہی نہیں. بہرحال تو فرمائے اور اس کے خدا کے ماننے والے بندے بھی نکل آئے. غور سے توجہ چاہوں گا جناب. یہ تو ایسا ہی ہوا کہ ایک اندھے نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اس کے 60 عدد ماننے والے بندے نکل آئے. ہے نا؟ آگے سننا. کسی نے ایک دن پوچھا کہ آپ خدا ہیں تو آپ کی آنکھیں کیوں درست نہیں ہیں؟ تو اس اندھیرا جو خدا بنا ہوا تھا جواب دیا کہ بندوں کی آزمائش کے لیے. آگے سنو نا. بندوں کی آزمائش کے لیے یہ آنکھیں عیبدار ہیں تاکہ بندوں کے اخلاص کا پتہ چل جائے کہ کون اس عیب کے باوجود مجھ پر ایمان لاتا ہے اور کون اس عیب سے کفر اختیار کرتا ہے. سائنس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ چند اجزاء کی ترتیب اور ترکیب سے کوئی نئی صنعت بنا لی جائے. لیکن یہ اجزاء اور ان اجزاء میں خواص کہاں سے آئے؟ خاص کیسے؟ جیسے کچھ عرصہ پہلے اخبار میں فوٹو آیا تھا کہ سب میرین سے میزائل فائر ہوا، اس نے جہاز کے 2 ٹکڑے کر دیے. پرانا جہاز تھا اسکریپ کا، 2 ٹکڑے کر دیے. اور وہ اس میں تصویر تو تھی نہیں جاندار کی، تو میں نے بھی دیکھا تھا کہ کس تیزی سے راکٹ فائر ہوا ہے اور دھڑ کر کے 2 ٹکڑے کر دیے، جہاز ڈوبتا چلا گیا. ٹھیک. اب ایسا ہوا نہیں، کسی نے نہیں کہا کہ ہم نے ایسا کیا، ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، دعائیں مانگی ہیں لوگوں نے کہ اللہ نے ہمیں کامیاب فرمایا. لیکن کوئی کہ دیکھا کیسا ہم نے ٹیکنالوجی بنائی ہے، ہم نے سب میرین سے پانی میں جا کر فائر مارا ہے. یہ پانی کس نے بنایا؟ یہ جس سے آپ نے بنایا یہ کس نے بنایا؟ پانی کے جہاز کو آپ نے 2 ٹکڑے کر دیا اپنے راکٹ سے، لیکن راکٹ بنایا کس طرح آپ نے؟ اور جس سائنسدان نے یہ بنایا اس کو عقل کس نے دی؟ پاگل ہوتا تو بنا سکتا تھا.
جو ان باتوں میں غور کرے گا اللہ تعالی کا پیارا بن جائے گا، عارف بن جائے گا، وہ عارف بن جائے گا، وہ اللہ کے پہچاننے والا بن جائے گا وہ۔ لیکن جو اسی چیز فلموں میں لگ رہا ہے، پہلے ہی اللہ کے نبی کی بد دعا لگ گئی، اب سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، ورنہ ایک لقمہ کھائے گا۔ پیارے شیخ فرماتے تھے جو نعمت ہو، ایک نظر آسمان پر، ایک نظر اس نعمت پر۔ فرمایا یہ نہیں ہے کہ بار بار آسمان پہ دیکھتے رہو، مطلب یہ کہ لقمہ آئے، اللہ کتنے اس کے اندر اجزاء انگریڈینٹس کتنے ہیں اس کے اندر، ایک بریانی کے اندر ایک انڈا ہے، لا کے رکھ دو، نمک اور کالی مرچ نہ لگاؤ، ہے جی۔ سلائس کس سے بننا ہے؟ ایک آدمی نے جو ہے وہ بیوقوف جو ووٹ کے لیے کہہ رہا تھا، آپ لوگ فکر نہ کرو اگر گندم کی شارٹیج ہو گئی ہے تو، اگر دام بڑھ گئے تو کوئی ضرورت نہیں ہے گندم لینے کی آپ لوگوں کو، بس بسکٹ کھا لیا کرو۔ بسکٹ کس سے بنتے ہیں؟ گندم سے، آٹے سے ہی تو بنتے ہیں۔ بڑا چیمپئن ہے، تقریر کر رہا ہے۔ ارے ہم نے دیکھے ایسے ماشاءاللہ، 4 سدہ میں سینیٹر کا گھر دیکھا مٹی کا بنا ہوا، ایسا ہی ہے، یہ گواہ ہے، کسی نے بتایا، اور سائیکل پر بیٹھ کر جو ہے وہ بخاری شریف پڑھانے جا رہے ہیں۔ ایک پیسہ الحمدللہ نہیں لیا بلکہ دیا اس شخص نے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اب یہ باتیں تو بھائی کتنا آدمی بات کر سکتا ہے، اس لیے اچھا ہے اصلاح کرا لینا اپنی۔ سائیکل پر آ رہا ہے اور اتنا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ شیخ الحدیث بھی ہیں، ایسے مٹے میں جناب۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ تو یہ اب جو راکٹ جنہوں نے فائر کیا اس میں کچھ ایسے ہیں جو واہ واہ کریں گے، یہ ہو گیا، کچھ لوگ ہوں گے کہ بھائی دیکھو اللہ نے کتنا احسان کیا، جس نے یہ ڈیزائن کیا، جس نے یہ فائر کامیاب کیا، اگر وہ پاگل ہوتا تو کیسے کرتا؟ تو عقل کس نے دی ہے؟ سیدھی سی بات ہے نا بھائی، اس کو سوچنا چاہیے نا، کس نے بھی دی یہ چیزیں؟ وہ یہ چشمہ بنا لیا، نظر سے کام آ گیا، منع تو نہیں ہے۔ یہ کس سے بنایا؟ کمانی، یہ اس پہ پلاسٹک چڑھا ہوا کس نے بنایا؟ یہ جو شیشہ جس سے کام لے رہے ہیں آج کل پلاسٹک کا آ رہا ہے، خالق کون ہے اس کا؟ اس کو پہچاننا ہے۔ اللہ والے یہ کام کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب سے ملاتے ہیں ہمیں، تاکہ ہم گناہ پھر نہ کریں۔ وہ فرماتے ہیں جن عناصر سے تم کام لیتے ہو، یہ مٹی، ہوا، پانی، آگ، سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اور ان کا تعلق اپنے خالق سے کتنا پرانا ہے، یعنی شان غلامی کا ہے۔ ہماری نگاہ میں اگرچہ یہ بے جان اور بے حس نظر آتے ہیں پتھر وغیرہ، لیکن حق تعالیٰ کے ساتھ ان کی اطاعت کا تعلق زندوں ہی جیسا ہے، اللہ کے حکم سے سب ہوتا ہے۔ وہاں فرماتے اے اللہ، ماں رومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایسے صاحب قدرت ہیں، اب آ جائیے ذرا آگے کی طرف، اپنی قدرت قاہرہ سے اگر چاہیں تو آپ کو پانی کر دیں، اور اگر چاہیں تو پانی کو آگ ہو جائے۔ سنیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ کو آپ نے اپنے حکم قہری سے تکوینی سے گلزار بنا دیا، اور فرعون کے لیے دریا نیل کو دریا خون کر دیا۔ 12 راستے غالباً بنے تھے، 12 راستے بنے خشکی کی طرح۔ اب یہ پریشانی ہو رہی تھی کہ جو 12 راستے ہیں وہ خیریت کا تو پتہ نہیں چل رہا کہ ایسا نہیں خدا نخواستہ ڈوب گئے وہ کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ ساتھی، اللہ نے بیچ میں کھڑکیاں بنا دی، گزرتے سمندر میں کھڑکیاں بنا دی پانی میں، اور ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے ہیں، تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ دوستوں کے لیے دریائے نیل میں 12 راستے خشکی کے پیدا فرما دیے۔ بس حکم ہوا کہ پانی تو پتھر ہو کر خشک بن جا، بس بن گیا۔ پھر جب فرعون اپنے لشکر کے راستوں میں داخل ہوا کہ پار ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا تعاقب کروں، تو حکم ہو گیا کہ پتھر اب پھر پانی ہو جا، وہ سب غرق کے آب ہو گئے۔ اور اس بدماش کی لاش کو اللہ نے قیامت تک سنبھالنا ہے، اس کو دیکھ کر عبرت لوگ حاصل کرنا۔ فرعون بنتا تھا، آج وہی چھوٹے چھوٹے فرعون ہیں۔ زنا سے کیا ہوتا ہے، شراب سے کیا ہوتا ہے، شراب کیوں منع ہے، زنا کیوں مرا ہے، بکواس کر کے اپنا ایمان مت ضائع کرو۔ یہ دینی شعار کے بارے میں جو بولے گا، ایمان بھی گیا، نکاح بھی گیا۔ تجدید ایمان ہوگا، تجدید نکاح ہوگا۔ جو داڑھی کا مذاق اڑا ہے، پردے کا مذاق اڑا ہے، رشتہ طے ہو گیا۔ اور محترمہ آئی کینیڈا سے، محترمہ صاحبہ، اور اس لڑکی کو دیکھ کر کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے پردہ وردہ۔ دیکھو کیا جملہ کہہ دیا، پوچھو مفتی صاحب سے کہ ایمان رہا اس بیوقوف عورت کا؟ عمل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہ کو گناہ سمجھنا ہے۔ یہ شراب اور ڈرگس کیوں اتنا بڑھ رہا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر توبہ نہیں کی تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کیا فرق پڑتا ہے۔ اصل چیز ہے، فرعون کی اکڑ آج بھی ہے۔ اب ابو جہل، ابو لہب بھی فرعون بن کر مرے۔ یہ ابو جہل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت کا بڑا فرعون ہے یہ، اور بھی اس طرح قارون بھی مرا، فرعون بھی مرا، اور بھی آپ کے سامنے
تاریخ دیکھ لو، جو اکڑ سے رہے تھے، جنہوں نے مدرسوں کو بند کرنے کی کوشش کی، بچیوں کو فاسفورس بم سے تباہ کیا، بیٹیوں کو، آج ان کا اجر کیا ہے؟ لیکن ہم عبرت ہی حاصل نہیں کرتے. کہاں گیا سکندر، کہاں گیا دارا، سب کہاں گئے؟ چنگیز خان نے جتنا ظلم کیا تھا، پتہ نہیں کتنے لاکھوں لاکھوں مسلمان کو شہید کیا تھا، آج اس کا نام کوئی رکھ کر دکھائے چنگیز خان؟ بہرحال جناب کیا بات ہے. اس کا نام ہے قدرت قاہرہ. قہر کا ترجمہ ہے حضرت والا رحمۃ اللہ نے غلبہ قدرت سے کیا ہے. اور آپ اس طرح کے اللہ تعالیٰ کی طاقتیں دیکھتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ سنیے، اب اور مزہ بڑھ جائے گا. اس کے علاوہ ہماری باطنی کیفیات مثل غم اور خوشی وغیرہ جو محسوسات باطنیہ سے ہیں، اندر محسوس ہوتے ہیں، وہ ہر لحظہ آپ کے تصرفات تکوینیہ کا تابع ہیں. میں اس دن کل یا پرسوں یہیں پر یا سفر میں نے کہا کہ ہمارے حضرت نے سکھایا کہ اتنی چیزیں ہم روز کھاتے ہیں، جو اللہ کھلاتے ہیں، اس کے اندر کیا سسٹم لگا ہوا ہے کہ ہر ایک کا ذائقہ ہمیں اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے ہر ایک کا. بریانی بنا لو، نمک مت ڈالو، سب مسالے امپورٹڈ بہترین ڈالے ہوئے، نمک مت ڈالو. کھاتے ہوئے اس سے جو خون بنتا ہے، اس خون کو جوانی برباد کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ماں باپ کو مارتے ہیں، بیوی پر ظلم کرتے ہیں، حرام حلال کی فکر نہیں. 3 دن روٹی نہ ملے نا، پھر دیکھتا ہوں سود اور رشوت اور زنا اور شراب کہاں جاتا ہے. 3 دن کھانا نہ ملے تو. اور رزق رزاق اللہ ہے، اس نے پہنچایا رزق. وہ کھا کر بدمعاشی کرتے. اللہ کے پیارے وہ کھا کر جو خون بنتا ہے، وہ جو اعضاء میں طاقت آتی ہے، اس پہ اللہ پر فدا ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا پر فدا ہوتے ہیں. آگے چلتے جاؤ بھائی، چلتے جاؤ چلتے جاؤ. اگر آپ چاہیں تو اپنے قدرت کاملہ سے ہمارے عین غم کو خوشی سے تبدیل کر دیں، اور جس خلاف طبع امر کو ہم نے اپنے لیے اپنے پیر کی بیڑی سمجھتے ہیں، وہی عین آزادی ہو جائے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، اور حکم کر دیتا ہے اس بات کا جس کا ارادہ کرتا ہے. اللہ والے اسباب کے پردے میں مسبب الاسباب کو پہچان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اسباب کے پردوں میں، کیونکہ ان کے پاس نور معرفت سے نورانی بصیرت ہوتی ہے، جس کو اب تو آپ سمجھے نا، ایمان ایسا تازہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آج کے بعد میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی گناہ نہیں کروں گا. آج کے بعد ہم سب وعدہ کریں گے، آگے سنیں گے تو. سبحان اللہ. کیونکہ ان کے پاس نور معرفت سے نورانی بصیرت ہوتی ہے، جس کو باطنی نگاہ کہتے ہیں. باطنی نگاہ. اور دوسرے اہل بصارت تو ہوتے ہیں مگر بصیرت سے محروم ہوتے ہیں. چنانچہ کافروں کے متعلق حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَإِنَّهَا لَتَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. مفہوم. بات یہ کہ ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہو جایا کرتی، بلکہ دل جو سینے میں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں. آنکھوں سے تو ابو جہل نے بھی دیکھا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے باطن میں اللہ تعالیٰ کے کلمے کا نور آ گیا. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا، کلمہ پڑھ لیا. اور ابو جہل، ابو لہب اور بھی کتنے گدھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا. آج کہاں ہے ان کا وجود؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین محمدی اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا، یہ قیامت تک چمکتا رہے گا، قیامت تک چمکتا رہے گا. ایسے بڑے فرعون آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہونے کا ہے. تھوڑی ظاہری تکلیفیں تو سمجھ میں آتی ہیں، نہیں. نور باطن سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پہچانا. اور وہ کیا بدبخت کہتے تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ہماری 2 آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 آنکھیں، ہمارا ناک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناک. ارے اندھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور وہ مبارک آنکھیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھی ہیں. یہی مبارک آنکھیں یہودی بھی دیکھتے تھے، پھر کتنا ستاتے تھے. داستان ہے، داستان کئی صفات، کئی 100 صفات کی داستان ہے. لیکن ہم انہی یہود و نصارہ کی نقل کرتے ہیں، ان کا تھوکا چاٹتے ہیں. ان یہودیوں نے، بار بار کرتا ہوں کہ ان یہودیوں نے ایک دن میں 200، ایک روایت میں 300 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا. ان بدبختوں نے. آج ان کی ہم نقل کرتے ہیں، ہماری بہو بیٹیاں نقل کرتے ہیں. دنیا فانی کے چند روزہ نقش و نگار پر ایسے فریفتہ ہوئے کہ موت اور بادل موت کا بھی خیال نہیں گزرتا. دنیا کی حقیقت کو ہمارے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خوب بیان فرمایا. ایک بار خواجہ صاحب کا اور ہمارا لکھنؤ میں ساتھ ہوا. شہر کے اندر وائسرائے کی آمد تھی. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، استقبال کے لیے انگریز وائسرائے برٹش گورنمنٹ کا، استقبال کے لیے راستے کاغذی پھولوں سے خوب سجائے گئے تھے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس خوشنمائی اور سجاوٹ کو دیکھ کر مجھ سے فرمایا کہ دنیا کے اس عارضی اور فانی نقش و نگار پر اس وقت ایک شعر وارد ہوا ہے.
رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں کے زمانے کے نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ اسرافیل علیہ السلام آئیں گے، سب پھونکیں گے، سب ختم ہو جائے گا، سورج جب پھونکیں گے تو ہے تو بہار یہ، لیکن بانداز ہے خزاں بانداز بہار آئی ہے۔ بعض وقت واہ واہ واہ، آپ چلتے چلے جاؤ بھائی۔ بعض وقت نجاستوں پر سبزہ لہراتا ہوا دیکھ کر چشمے ظاہر بھی دھوکہ کھا جاتی ہے۔ اس طرح جب سیاہ نمدے پر کوئی چونٹی دانہ گندم لیے ہوئے چلتی ہے تو ظاہر بھی اس دانے کو متحرک سمجھ کر اصل سے بے خبر ہوتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دانہ چل رہا ہے، حالانکہ چونٹی سے وہ بے خبر ہے کہ چونٹی کی وجہ سے وہ دانہ ہل رہا ہے۔ جناب واہ! اور عاقل آدمی ظاہری آنکھ کے فیصلے پر اپنے عقل سے تبصرہ کرتا ہے اور دانے کے چونٹی کے منہ میں ہونے اور دانے کی حرکت سے چونٹی کی حرکت کا علم حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح انسان کی روح ادھر ادھر لیے ہوئے پھرتی ہے اور چلتی ہے، اور روح جسم سے کس قدر قریب ہے، لیکن جسم کی حرکت تو ظاہر ہے اور روح باوجود اس درجے قرب کے ظاہری آنکھوں سے مخفی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں جسم کی حرکت روح کے سبب سے ہے اور روح کو تم دیکھتے نہیں ہو، لیکن جسم کی حرکت سے جان کے وجود کو پہچان لیا کرو۔ چہرہ آنکھوں سے کس قدر قریب ہے، دیکھنا ہے یہ بات، ہاں مزہ آئے گا۔ چہرہ آنکھوں سے کس قدر قریب ہے بھائی؟ ہاں جی بتاؤ نا۔ بالکل کیا ساتھ ہی لگا ہوا ہے نا، قریب ہے، لیکن انسان اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے آئینے کا محتاج ہے۔ وارے میرے شیخ، وارے میرے شیخ، وارے میرے شیخ، جو ان باتوں میں غور کرے وہ گندی فلمیں دیکھے گا۔ ہماری بہو بیٹیاں پاگلوں کی طرح جس طرح اسمارٹ فون میں گھسی ہوئی ہیں وہ اس میں گھسیں گی۔ کیا بات ہے، میں تو کہتا ہوں کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ان پیاروں کو قبروں کو نور سے ایسا بھر دے کہ کوئی مثال بھی نہ ہو۔ قیامت تک کی محنت کر گئے، ان کا صدقہ جاریہ کوئی گن کر دکھائے، میں تو اس وقت جھوم رہا ہوں بھائی۔ چہرہ آنکھوں سے کس قدر قریب ہے، لیکن انسان اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے آئینے کا محتاج ہے۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم کامل یہی ایک مسلمان ہے کامل، حدیث پاک کا مفہوم پہلے رس کر لوں، ایک مسلمان کامل دوسرے مسلمان ناقص کے امراض اور عیوب کا آئینہ ہے۔ دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں، یہ ہمارے اندر عیب ہے، کیونکہ مومن کا آئینہ ہے، تو میرے عیب مجھے دوسروں میں نظر آ رہے ہیں، جو کسی میں عیب نظر آئے نا اسی عیب کو لکھ کر اپنی اصلاح کرانے، جو عیب کسی میں نظر آئے اسی کی اصلاح کرا لیں بس۔ دیکھو پھر اصلاح کیسی ہوتی ہے۔ یہی مسلم کامل اس کا مصلح ہے، اپنا عیب مسلم ناقص کو خود نظر نہیں آ سکتا، اسی سبب سے ضرورت ہے آئینے کی، یعنی مصلح کامل سے تعلق کی جو اللہ والا ہو، سچا، بیان کا صرف سچا نہ ہو۔ اور بھائی آپ لوگوں کو مزہ بھی آ رہا ہے، کوئی اللہ کی محبت بڑھتی ہوئی محسوس بھی ہو رہی ہے۔ یقین کریں جیسا آگے بڑھیں گے نا، ابھی تھوڑا اور آگے بڑھیں گے، آپ کہیں گے بس سجدے میں جان دینی ہے، بس ابھی تک اللہ کو پہچانا نہیں۔ پہچان یاد رکھنا تیسرا کراتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ آپ نے حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا کہ باپ اور بیٹا 26 سال کے بعد ملے ہیں اور الجھ رہے ہیں کسی بات پر۔ ماں نے آواز سن لی، روتی بھی آئی کہ لڑتے کیوں، آپ دونوں باپ بیٹے ہیں، اب چپک کے جو ہے نا وہ چوم رہے ہیں۔ جتنے مالدار ہیں ان کو خوف ہوتا ہے کہ ہمارا مال ختم نہ ہو جائے۔ جناب بڑے سے بڑا بادشاہ پورے دنیا کا، اور وہ خزانے کھول دے گا، جس کو لینا چاہے لے جائے گا۔ بھائی پھر ہم تو کنگلا ہو جائے گا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ اور بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے نے اپنے خزانے معافی کے لامحدود، پیار کے لامحدود، معافی کے لامحدود، ولایت کے لامحدود، درگزر کے لامحدود خزانے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے خزانے ختم ہونے کا خوف نہیں ہے کیونکہ لامحدود ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے قطرے کے سامنے سمندر۔ اب سمندر کو آپ سوچو اور قطرہ دیکھو کیا ویلیو رکھتا ہے۔ ہمارے گناہ بھی اسی طرح ہیں، لامحدود سمندر نہیں ہے، لامحدود اللہ کی ذات ہے۔ چاہے آپ لوگ ناپ نہیں سکتے لیکن محدود ہے، ایک لمٹ پر آ کر ختم ہو جائے گا۔ چاہے 3 حصہ پانی کا ہے لیکن اسی کے اندر رہے گا، آگے کچھ بھی نہیں ہوگا پھر۔ اور اللہ کی ذات لامحدود ہے۔ وہ آگے چلیں، سبحان اللہ۔ جب تک اللہ والوں کی صحبت کے بغیر امراض کا پتہ نہیں چلتا گناہ کا۔ وہاں فرماتے ہیں کہ روح کے علاوہ اور بھی ایسے نظائر موجود ہیں، سنبھال کر،
جن کے وجود کو بغیر دیکھے ہوئے محض ان کے آثار و نشانات سے تسلیم کرتے ہو اور بے چون و چرا تسلیم کرتے ہو. آگے بڑھوں؟ ٹھیک ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی شانہ نے ایمان بالغیب کے لیے دنیا میں بہت سے نمونے پیدا کیے ہیں تاکہ اہل عقل اور اہل نظر ان سے عبرت حاصل کریں. اب چلیں 1 نمبر. جانی تم خاک کو ہوا میں اڑتی ہوئی دیکھتے ہو، لیکن جو ہوا اس خاک کو فضا میں اڑانے والی ہے اور خاک کو اس کے طبعی مرکز سے جدا کرنے والی ہے، اس کو بغیر دیکھے ہوئے اس کے وجود پر عقلی دلیل سے یقین کرتے ہو کہ ہاں ہوا ہے. ہوا دکھاؤ کدھر ہے، دکھاؤ ہوا کدھر ہے. نہیں ہے تو خامخواہ پجامے والی حرکتیں کرتا ہے، اور یہ مٹی اڑ رہی ہے تو ہوا کی وجہ سے. بھائی تو ہوا دکھاؤ نا. پھر تم کہتے ہو اللہ کو دکھاؤ، پھر ہم سب گناہ چھوڑ دیں گے. ہوا کو تو دکھا نہیں سکتے جس کو آپ محسوس کر رہے ہیں. اللہ والے دل میں اللہ کو رکھتے ہیں، ان کو سب احساس ہوتا ہے. دوسرا کہتا ہے ارے چھوڑو یار، وہ ہم سے پلاٹ ختم کروانا چاہتا ہے، ہمارے بزنس کو کم کرانا چاہتا ہے. پیٹ ہی نہیں بھرے گا کبھی بھی. یاد رکھنا، ایک وادی سونے کی مل جائے. حضرت والا کی کتاب میں تک تشریح میں لکھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت کیوں نہیں پڑھتے ہم لوگ؟ کیوں بار بار ختم نہیں کرتے اس کتاب کو؟ پیسے دے دیے اور پڑھتے نہیں ہیں، نہ پڑھ کے سناتے ہیں کسی کو، نہ اپنے اسٹاف پر محنت کرتے ہیں. کوئی خلافت ہوگی تو دین کے کام کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. بینڈ لگ گیا ہے. اپنے اسٹاف پر ہی رحم نہیں آتا، کھڑے ہو کر موچ رہے ہیں اور برکت نہیں ہو رہی. نماز نہیں پڑھ رہے، برکت نہیں ہو رہی، لیکن بس ہر وقت فکر لگی ہے کہ کسی طرح کام چلتا رہے، اللہ کے حکم چلتے رہے. کام تو ہمارے مرنے کے بعد بھی چلے گا. بابا میں نہیں استعمال کرتا، بابا یارڈے پاؤڈر استعمال کرتے تھے. میں نہیں کرتا استعمال، بتانا ضروری ہے. اس پہ لکھا ہوا تھا 1876. وہ سیٹھ صاحب کہاں ہے 1876 والا؟ اس کے پڑ پوتا کدھر ہے؟ کہاں اس کی ہسٹری بتاؤ، کہاں ہے یہ شخص؟ ابھی ایک اتنی بڑی فیکٹری میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی. آپ کو سناؤں گا، آپ بھی حیران ہوں گے. مٹھائی کی فیکٹری کبھی سنا ہے؟ مٹھائی کی فیکٹری کبھی سنا ہے؟ اتنی مشینریاں، اتنی بڑی فیکٹری، اتنے آرڈر کیا بتاؤں. شرعی داڑھی، مسجد بنائی ہوئی، بیان کروایا وہاں، مزدوروں سب کو بلایا. سب تو خیر نہیں آ سکتے تھے وہاں. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سنا مٹھائی کی فیکٹری، اور اتنے زبردست کوالٹی کنٹرول کے ساتھ. زیادہ میں نے پوچھا بھی نہیں، الحمدللہ مجھے ضرورت نہیں تھی پوچھنے کی کہ بھئی آپ کھویا بن رہا ہے، اتنا دودھ اور کس طرح اس سے پھر کیا ہوتا ہے. پھر کڑھائی بڑے بڑے، اس پہ بڑے پنکھے لگے ہوئے، پھر سامنے کولڈ اسٹوریج دکھائے. تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر بیان کے، تو میں نے کہا یہاں تو بیان نہیں ہے، کولڈ اسٹوریج میں چل کے بیان کرتے ہیں تاکہ ہم سب کی بھی کلفی بن جائے. ہنسنے لگے. پھر مسجد میں ماشاءاللہ بیان ہوا. میں آج تک اس شخص کو نہیں بھلا سکتا. فیکٹری کی بات نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ اور آپ کو فیکٹریاں دے. اس شخص کا ٹھیا تھا جلیبی کا. نماز کی برکت، تقوی اور نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی فیکٹری عطا فرمائی. کس طرح سپلائی کرتے ہیں کھوئے کی، کس طرح مٹھائیاں جاتی ہیں، اور نام بھی اتنا مشہور. ہم ایسے ہی سمجھتے تھے، وہاں جا کے پتا چلا نماز کی فکر، اسٹاف کی فکر. لیکن ہمارا کیا ہے، بس دنیا میں لگے رہو، اللہ معاف فرمائے. تو اب اس کو کسی نے منع کیا، ان کے بزرگ نے، کہ آپ یہ مت کھولیں. ایک اور کا بھی اسی طرح تھا، وہاں تو میں نہیں گیا، وہاں تو انہوں نے بہت ضد کی تو میں چلا گیا. لیکن ان کا بھی اسی طرح تھا، وہ بھی ٹھیے سے شروع ہوئے تھے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. 1 نمبر ہو گیا. نمبر 2، وہ عقلی دلیل یہ ہے کہ ہر عاقل یعنی اس بات کا جاننے والا ہے حرکت کرنے والی چیز کا کوئی پیچھے در پردہ ضرور ہے جو اس کو حرکت میں لاتا ہے. بس خاک کے کرے کو عرض سے جدا ہو کر فضا میں حرکت کرنا یقیناً اس امر پر دلیل ہے کہ اس در پر وہ کوئی اور ہے حرکت کرنے والی شے جس کو کوئی حرکت میں لا رہا ہے، جس کو ہم بدون دیکھے ہوئے ہوا کہتے ہیں. زمین سے اڑ گئی نا، وہ تو مٹی سے چپکی رہی نا، لیکن وہ اڑ گئی تو اس کے پیچھے کوئی ہے. نمبر 3، پھر مولانا ایک اور فرماتے ہیں جس طرح جسم کی حرکت روح کے سبب ہے اور خاک کی حرکت ہوا کے سبب بیان کی گئی ہے، اور دونوں نظیروں میں تم حرکت جسم، حرکت گرد و غبار، وجود روح، وجود ہوا پر بغیر دیکھے ہوئے یقین لاتے ہو. اب سنو اور نظیر، تم آنکھوں سے تیر اڑتا ہوا دیکھتے ہو، آنکھوں سے تیر اڑتا ہوا دیکھتے ہو اور کمان نظر سے غائب ہے. لیکن تیر کا پرہ ہونا کمان کی وجود پر دلالت کرتا ہے یا نہیں؟ کہ کسی نے کھینچا ہے
کیا بات یاد آئی، حضرت والا پیارے شیخ نے فرمایا کہ ایک تیر پر کروڑوں روپے کے ہیرے لگے ہوئے ہیں اور زمین پہ دھرا ہوا ہے. کمان نے کہا میرے اندر آ جا، ایسے زمین پہ دھرا رہے گا کہ نہیں تو کمان پرانی ہے، تیرے اندر ہیرے کہاں لگے ہوئے ہیں، تو زمین پہ دھرا رہے. اور اگر آ گیا کمان کے اندر تو کمان کھینچے گا اور اس کو اڑا دے گا. فرمایا لیکن جتنا جو طاقتور ہوگا نا اتنا وہ کمان کو زیادہ کھینچے گا تو دور تک جائے گا. فرمایا اگر شیخ تقوی والا ہے تو اللہ کی محبت کا تمہارا تیر پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گا. اگر اس میں تقوی زیادہ ہے اور جان دے دیتا ہے، گناہ نہیں کرتا، صرف بیانات نہیں کرتا، شرعی پردہ بھی کرتا ہے، اللہ کے ہر ایک کام پر جان دینے کی فکر کرتا ہے، اس کی کمان میں آ جا، پھر دیکھ کہاں تک اڑتا ہے. اور زمین پہ دھرے کا دھرا رہے گا. کتنا بھی علم ہے لیکن کمان میں آنا پڑے گا جناب. واہ، تیر تو کمانی کے ذریعے تو چلایا جاتا ہے. اس طرح ہماری ارواح کا وجود ظاہر روح کے وجود پر مخفی پر دلالت کرتا ہے. اب چوتھی نظیر سنیے ایمان بالغیب کی. ہاتھ پوشیدہ ہوتا ہے اور قلم کی حرکت سامنے ہوتی ہے. ہم تو سمجھنے قلم لکھ رہا ہے نا، ایک مثال ہے کہ ہاتھ تو سامنے ہے، اس کی ہاتھ پہ نظر ہی نہیں ہے جناب. مگر عاقل جانتا ہے کہ قلم اگر کسی زندہ کے ہاتھ میں نہ ہو تو حرکت سے مجبور ہے. لکھ تو قلم سے رہا ہے لیکن کسی کے ہاتھ میں ہو جناب، بس قلم کی حرکت سے ہاتھ کا وجود بغیر دیکھے تسلیم کر لیتا ہے. اسی طرح مولانا پانچویں نظیر بیان کرتے ہیں، میدان میں جب گھوڑا تیز دوڑتا ہے، تیز دوڑ رہا ہے تو تیز رفتاری کے سبب گرد و غبار میں سوار مخفی ہو جاتا ہے، لیکن گھوڑا دوڑتا ہوا دیکھ کر بغیر دیکھے یقین کر لیتے ہو کہ اس گھوڑے پر کوئی سوار ہے. یہ دھیریہ کیوں ہے؟ اللہ نے اللہ کی معرفت کی فکر ہی نہیں کی. انہوں نے اپنا وجود ہی دیکھ لے تو کافی ہے، دانتوں کو دیکھ لے تو کافی ہے، زبان کو، کتنی باتیں، آنکھ کس طرح آدمی گنا دے ذرا، کلر اسکیم، کتنے رنگ آدمی پھولوں کے باغ میں چلا جائے. ابھی ایک ہمارے دوست ہیں وہاں کوٹ ادو میں، عمر فاروق صاحب ان کے بیٹے ہیں مفتی طاہر صاحب، وہ پھول لے آئے. ان کی ایک جگہ ہے وہاں مسجد مدرسہ ہے اور تھوڑی جگہ انہوں نے پھولوں وغیرہ کے لیے رکھی. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جب پھولوں پہ میں نے ہاتھ لگایا نا تو اتنے ملائم، کیا آپ کو بتاؤں کیسی خوشبو، کیونکہ وہ دیسی پھول تھے، میچنگ والے نہیں تھے. ایسی خوشبو میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کی یاد دلائی کہ نکلی پھول جو ہے 100-150 روپے کا ہے اور یہ 5-10 روپے کا. اس نکلی پھول میں کیا ہوگا آپ خود سوچ لو، اس میں ایئر فریشنر لگا دو چلو، لیکن وہ تو مطلب نہیں ہو سکتا. اسی طرح جعلی لوگ جو ہے دین کے نام پر لوٹتے ہیں، نام محرم سے پردہ نہیں کرتے، گھروں میں گھسے رہتے ہیں، ہر ایک پر کہتے ہیں جادو ہے تمہارے پر، نعوذ باللہ، ہر ایک کو پریشان کیا ہوا ہے. یہ نکلی پھول ہے، اس کے اندر خوشبو اللہ کے قرب کی نہیں آ سکتی. جو شرعی پردہ نہ کرے، اللہ کے احکامات توڑے اور لوگوں کے گھروں پر بیٹھ کر لوٹ مار کرے، ان سے قرضے لیتا رہے، واپس نہ کرے. ضرورت ہی کیا ہے قرضہ لینے کی بھائی؟ کبھی ایسا ہوتا ہے شیخ قرضے لیتا پھر نعوذ باللہ. بہرحال جی، اچھا جی، چھٹی نظیر یہ ہے کہ تم پھولوں کی خوشبو سونگھ کر بغیر دیکھے ہوئے پھول کی وجود پر اس کی خوشبو سے دلیل قائم کرتے ہو، اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں دھیریہ. ساتویں نظیر یہ ہے کہ شراب کے جوش اور اس کے نشے سے شراب کو بغیر دیکھے ہوئے مان لیتے ہو کہ یہ نشے میں ہے، یہ شرابی ہے یہ، اور شراب نظر نہیں آتی. فرمایا اے مخاطب، کیا تو نے پھول کی خوشبو ایسی جگہ محسوس کی جہاں پھول کا وجود نہ ہو؟ شراب کا جوش ایسی جگہ دیکھا جہاں شراب موجود نہ ہو؟ پھر مولانا نصیحت فرماتے ہیں یعنی ہر دیوار کی صورت اور مکان کی چھت دیکھ کر اس کے کیا کہیں گے آپ کو انجینئر صاحب، ہاں جی، ہر دیوار کی صورت اور مکان کی چھت دیکھ کر اس کے انجینئر کا فکر کا نتیجہ سمجھنا چاہیے. یعنی اولاً انجینئر مکان کا ایک نقشہ اپنے ذہن میں متعین کر لیتا ہے جو نظر سے غائب ہے. بڑی عجیب بات ہے بھائی، ہے کسی کے ہاتھ میں نقشہ غائب ہے. اچھا، یہ بھی انجینئر صاحب بیٹھے ہیں بھائی، سن رہے نا وجہ سے سلیم حسن صاحب سبحان اللہ. پھر اس نقشہ ذہنیہ کے مطابق مکان کی تعمیر وجود خارجی میں آتی ہے. اور اس ظاہری، ابھی کسی سے کہو یہ پلر کیوں اتنا بڑا کھڑا ہوا ہے اتنی بڑی چھت کے ساتھ، کہ بھائی اس میں سریا ڈلا ہوا ہے اور اس کو روڑی وغیرہ سے اس کو مضبوط کیا ہوا ہے، کدھر ہے دکھاؤ. ہم انکار کر دیں وجود کا. اس آدمی سے آپ بحث کریں گے؟ پاگل ہوں گے تو بحث کریں گے. ایک بیم کیسے کھڑا ہوا ہے یہ ایسے ہی اتنا بڑا طاقت والا؟ یہ دعا کرو کوئی اللہ صورت ایسی نکالے. بہت میرا شوق تھا، میں سمجھا ہی نہیں ان کی بات کو، حالانکہ میں نے کہہ بھی دیا تھا کہ یہ 2 بیم نہیں ہونے چاہیے.
اب جو ہے وہ کہتے ہیں یہ کمزور ہو جائے گا، وہ اتنا میرا شوق تھا کہ بس اللہ سے راضی ہے، پہلے بتا دیتا ہوں، ٹیکنالوجیاں آتی رہتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، اس کو کاٹ کر اوپر لگا دیں بس، اسے کون سی بڑی بات ہے؟ سلیم حسن بھی ہنس رہا ہے، ادھر یہ بھی ہنس رہا ہے، بھائی کیک کو کاٹتے ہیں نہیں کاٹتے؟ تو پھر بعض لوگ جو کریم نہیں کھاتے تو اوپر سے کریم کاٹتے ہیں نہیں کاٹتے؟ تو آپ اس کو آرام سے کاٹ کر اس کو دائیں بائیں کھڑا کر دو، کچھ سری اندر ڈال دو، ہنسنے سے کام بس ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی کیا سولوشن بتا دیں جناب کچھ، وہ ہنس رہے، ہنسنا تھوڑی کوئی اس کا ہے۔ اللہ سے راضی ہوں، یاد رکھنا، سبحان اللہ۔ فرمایا پھر اس نقشہ ذہنیہ کے مطابق مکان کی تعمیر وجود خارجی میں آتی ہے، اور ظاہری تعمیر سے انجینئر کی استعداد باطنی اور تشکیل ذہنی پر استدلال کرتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں اور بھی نظائر و مثالیں موجود ہیں کہ سبب نظر سے مخفی ہوتا ہے اور مسبب کو دیکھ کر اس کے مخفی سبب کا یقین کر لیتے ہیں۔ مثلا گریہ و زاری، رونا یا چہرے کی افسردگی کسی مخفی خیال غم کی تابع ہوتی ہے۔ اس کا چہرہ افسردہ ہے اور رو رہا ہے، اندر کی کیفیت کہاں نظر آتی ہے؟ ایک بار حضرت نے فرمایا کہ کسی جوان کا انتقال ہو گیا، اب وہاں پر وہ تعزیت کرنے گئے، ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتا ہے شکایت نہیں کر رہا، آنسو پوچھ رہا ہے۔ انصاف کی بات کرو کہ ہمیں اس کا غم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس غم کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، لیکن غم ہوگا نا۔ حالانکہ ہم نے تو ان کے بیٹے کو بھی فرض کرنے دیکھا بھی نہیں، دیکھا بھی تو کیا، باپ کو کتنا غم ہوگا، اس کے غم کو ہم سمجھ نہیں رہے، پھر بھی آنکھوں سے ہمارے بھی آنسو جاری ہیں۔ اللہ کی محبت بھی ایسی ہی ہے، اگر اللہ کا ظہور، اللہ کے دیدار یہاں ہو جائے تو قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ ابھی آنکھیں بنائی جا رہی ہیں، آنکھوں کا آپریشن ہو رہا ہے، موت آتے ہی وہ آنکھوں کی پٹی کھل جائے گی، سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے ہم جناب۔ مثلا گریہ و زاری یا چہرے کی افسردگی کی کسی مخفی خیال غم کی تابع ہوتی ہے، اور چہرے کی بشاشت اور تازی کسی باطنی مسرت کی خبر دیتی ہے۔ اسی طرح یہ غذائیں جو باعتبار وجود کے ظاہر ہیں، انسان کے اندر بینائی، شنوائی وغیرہ پیدا کرتی ہیں۔ 3 دن کھانا نہ ملے، دیکھتا ہوں کیسے نظر آتا ہے پھر جناب، جس کو ہم دیکھنے سے قاصر ہیں۔ اس قدر نظائر کے بعد اب سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں بہت سے غیبی یعنی مخفی موجودات کو ہم بغیر دیکھے ہوئے محض ان کے آثار اور ان کی نشانی سے تسلیم کرتے ہیں۔ یہ سب ایمان بالغیب کے نمونے ہیں۔ آگے نچوڑ، سب ایمان غیب کے نمونے ہیں جناب، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ بس وہ ذات پاک کے جس کے وجود پاک پر تمام عالم کا ہر ایک ذرہ، ایک ایک پتا نشاندہی کرتا ہو، جس کی نشانیاں ہم شمار نہیں کر سکتے، ایسی ذات پاک پر ایمان لانا، ان بے شمار نشانیوں کے ہوتے ہوئے اس ذات پاک پر ایمان نہ لانا، اس ذات پاک پر ایمان نہ لانا ان بے شمار نشانیوں کے ہوتے ہوئے سخت نادانی اور کھلی گمراہی ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے کافروں کو اکثر جگہ لا یعقلون فرمایا اور لفی ضلال مبین فرمایا۔ وہاں فرماتے ہیں کہ اگر تم ان ظاہری آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھتے ہو تو اللہ کو، اللہ کی ان تمام نشانیوں سے پہچان لو جو تمام آفتاب اور آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ آفتاب نکلا ہوا ہے اور کوئی یعنی سورج نکلا ہوا ہے اور کوئی نادان دلیل طلب کرے تو بجز اس کی کوئی دلیل نہ ہوگی کہ اس کا کان پکڑ کر دکھا دیا جاوے کہ تمام عالم کو کس نے روشن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، کیسی کتاب ہے یہ، واہ واہ واہ، معرفت الہیہ۔ پہلے تو مارکیٹ میں مل رہی تھی، وہاں گلشن اقبال میں ہمارا کتب خانہ مظہری ہے، وہاں پر مل رہی تھی، پتہ کر لیں۔ اگر خدا نہ خواستہ فرض کریں کہ مثال ہے کہ وہاں نہیں ہے تو ہمارے اسے کمپیوٹر سے کیا نیٹ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے ویب سائٹ وہاں سے لے لیں، لیکن دیکھ لیں، اللہ کرے مل جائے تو سمجھیں کہ خزانہ ہے، خزانہ اپنے اولاد کو دے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبحان اللہ بھائی، مزہ آ گیا ماشاءاللہ۔ کیوں بھائی مزہ آیا نہیں آیا؟ آج کا بیان بالکل ہمیشہ سے منفرد، بالکل ماشاءاللہ۔ میں کیا بتاؤں کس طرح اچانک دل میں خیال آیا، یہ اللہ کی طرف سے، میری طرف سے تو ہے نہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، دل چاہتا ہے دوبارہ یہ بیان ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ چڑی نہ دعائیں، بس حضرت کو دعائیں دیں جن سے اللہ نے یہ مضامین کہہ ہوا ہے، اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خوب دعائیں کریں کہ جن کے رات دن جاگنے کی وجہ سے حضرت کے صدقے ہمارے تک مال پہنچا، ایسے بڑے موشن۔ اس کو آگے بھی پھیلانا، اس بیان کو، ہو سکتا ہے کوئی دہریہ سن لے، ہو سکتا ہے کوئی ہندو سن لے،
اور وہ ایمان لے آئے، آپ کا ثواب ملتا رہے گا. تو اسی فضول باتوں میں گھسنے، اس پر کون انکار کرے گا کہ یہ بیان نہیں بھیجو؟ اس کا عقیدہ کیسا بھی ہو. اللہ کو تو سب مانتے ہیں، اور دوسرے جو نہیں مانتے ہیں، شاید آپ لوگوں کی محنت سے کسی تک مال پہنچ جائے. باقی یوٹیوب اور فیس بک میں گھسنا، لڑکیوں سے باتیں کرنا اور لمبی لمبی باتیں کرنا، اپنے گھر کو تباہ کرنا، اپنے کو تباہ کرنا، بیان موبائل پر سنتے ہوئے پہنچے ہیں. ایسے عجیب و غریب مضامین پتہ کر لیں وہاں سے اگر مل جائے تو. آج کے معرفت کے بیان سے اللہ کی محبت میں تیزی آ گئی. سبحان اللہ. اللہ میرے سب کے دل میں جو موجود ہیں موجود نہیں، اور ہم سب کے اولاد، گھر والے، قیامت تک کی ضروریات کے دل میں اللہ ڈال دے.